שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام سے پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب اور اس کی 3 آیت سے 16 آیت تک. اس کی 3 آیت سے 12 آیت تک پڑھیں گے ہم. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس کی 3 آیت سے خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خدا کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. تو چلائے گا اور فرمائے گا میں یہاں ہوں. اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر زہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آرزودہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے
راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے یہ اہم دن، روزوں کے ایام ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیے، تاکہ اس سال سن 2023 میں بھی خداوند اپنے خدا کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو، تعلق کو بحال کر سکے۔ روزوں کے حوالے سے یہ روزوں کا تیسرا اتوار ہے، اور روزوں کے ان اتوار میں جو آ رہے ہیں ہم روزوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ جب روزوں کا پہلا اتوار تھا تو ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ خدا عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے، اور خدا اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ روزوں کے حوالے سے ہی آج کی اس عبادت میں، آج کے اس اتوار کی عبادت میں ہم سیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور روزے کے کیا مقاصد ہے، خدا کس طرح کا روزہ اپنے لوگوں سے چاہتا ہے۔ روزے کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ڈھانپنا، یعنی منہ کو ڈھانپنا، کھانے پینے کی چیزوں سے باز رہنا، یعنی منہ کو ڈھانپنا ہے۔ یونانی زبان کے لفظ کا جب اردو میں ترجمہ کیا تو اس کا مطلب ہے پرہیز کرنا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے بھوک، یعنی جس چیز کو ہمیں طلب ہے، طلب ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے کھانا نہ کھانا روزہ ہے۔ عہد نامہ عتیق یعنی پرانے عہد نامہ میں روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ بائبل مقدس کی روح سے روزے کا مطلب ہے خود انکاری، یعنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا جو زندگی میں ہم جس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس چیزوں کی طرف ہم بہت زیادہ مرغوب ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے منہ کو ان چیزوں سے پیچھے کر دینا، باز رہنا روزہ ہے۔ اور روزے کے لیے بزرگ داؤد بھی زبور 29 اور اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی، زار زار روئی روزہ رکھنے سے۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور دعا کی حالت میں خدا کے سامنے اپنے جذبات کا بیان کرتا ہے، مقاصد رکھتا ہے، اور خدا بھی اس احساسات کو دیکھتا ہوا ہمیں برکت دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطالعہ میں روزے بہت طرح سے رکھے گئے، شخصی روزے رکھے گئے، پرسنلی روزے کا ذکر ملتا ہے۔ پھر بائبل مقدس میں جماعتی روزے کا ذکر ملتا ہے کہ جماعت نے مل کر روزہ رکھا۔ پھر قومی روزے کا، پوری قوم نے مل کر ایک دن کا روزہ رکھا۔ اور تواریخ کی احبار کی کتاب کے 16ویں باب کی 31ویں آیت میں خدا نے جو قادر مطلق ہے، اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ سال میں ایک دفعہ جو یوم کفارہ تھا اس موقع پر ساری قوم مل کر روزہ رکھے۔ قومی روزے کا ذکر ملتا ہے، شخصی روزے کا ذکر ملتا ہے، جماعتی روزے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح سے توبہ اور انکساری کا اظہار کے طور پر بھی روزے کا ذکر ملتا ہے، جب پورے قوم نے، کلیسیا نے مل کر توبہ اور انکساری کی۔ اسی طرح سے ماتم کی حالت میں بھی روزہ رکھا گیا۔ ساؤل کے قتل پر جب ساؤل بادشاہ قتل کیا گیا تو پوری قوم نے ان کے قتل کے افسوس پر روزہ رکھا۔ اسی طرح سے بائبل مقدس میں صحت یابی پانے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت میں بھی شفا یابی کے لیے بزرگ داؤد روزے کا بیان کرتا ہے۔
बाइबल मुकद्दस में रोज़े के बारे में अगर देखा जाए तो कौम बनी इसराइल ने बनियामीन कबीला के लिए जब उनके हाथों से मारे गए, उनकी शिकस्त हुई, तो उन्होंने अपने ही भाइयों को अपने हाथों से मारे जाने के लिए वो दुख की हालत में खुदा के हजूर रोज़ा रखा था। इसी तरह से एक बड़े ख़ास रोज़े का जिक्र भी बाइबल में मिलता है कि बादशाह ने रोज़ा रखा, कौम के बुज़ुर्गों ने मिलकर खुदा के हजूर में गिरयाज़ारी की कि हम दुश्मनों के ख़िलाफ़ आए खुदा नहीं लड़ सकते। बादशाह यहोशफत का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में दूसरी तवारीख के 20वें बाब में कि दूसरी कौमें बनी अमून और बनी मुआब इसराइल पर चढ़ाई किए हुए थे, चढ़ आए, और वो जंग करने के लिए बादशाह यहोशफत तैयार नहीं था। वो खुदा के हजूर में आ गया अपने कौम के बुजुर्गों के साथ और खुदा से कहा कि हम उनके साथ जंग करने के लिए तैयार नहीं है, तू ही हमारा रखवाला है, बचाने वाला है। तो खुदा ने उनके उस रोज़े की हालत में, उन गिड़गिड़ा कर दुआ करने की हालत में, खुदा ने बादशाह की दुआ को सुना और खुदा ने कहा कि ये जंग अब मेरी जंग है। और जो मैंने हवाला आपके सामने बयान किया दूसरी तवारीख के 20वां बाब, बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि वो कौमें इसराइल पर जंग के लिए चढ़ आई, लेकिन जिस रोज़ जंग का दिन था, जब उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ वो खुद ही आपस में लड़ कर हलाक हो गए जो कौम बनी इसराइल पर चढ़ाई करने को आए थे। और उन्होंने उनकी लाशें बिखरी हुई देखी और लाशों से जो माल उनको मिला और वो माल गनीमत उनको इकट्ठा करने के लिए भी कौम बनी इसराइल को 3 दिन लग गए थे। ये खुदा का करना है कि जब खुदा के हजूर में हम अपनी बातों को, अराइज़ को, मकासद को रख देते हैं पूरे दिल के साथ, तो खुदा भी सुन लेता है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यरूशलेम की जब तबाहाली हुई पड़ी थी तो शाह फारस के सामने नहमिया ने दरख्वास्त रखी कि यरूशलेम तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसने बादशाह शाह फारस के सामने इन गुजारिशात को रखने से पहले रोज़े और दुआ की हालत में वो ठहरा रहा। नहमिया नबी के सहीफ़ा और उसके पहले बाब से ही हम इस बात का जिक्र पढ़ सकते हैं। और जब नहमिया बादशाह के हजूर में आया तो उसने जब दरख्वास्त रखी, क्योंकि वो रोज़े और दुआ की हालत में था, तो बादशाह उसकी दरख्वास्त मंजूर की और यरूशलेम की बहाली होना शुरू हुई और वो वहाँ वापस लौटना शुरू हो गए। बाइबल मुकद्दस में अखिया बादशाह का जिक्र मिलता है, वो भी खाकसार बनकर उसने जब रोज़ा रखा तो बला उससे टल गई। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था कि बाज़ ज़िद्दी रूहें ऐसी हैं जिनको निकालने के लिए हमें रोज़े और दुआ की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो है अपनी खिदमत के आगाज़ से रोज़ा और दुआ की हालत में रहे। उन्होंने 40 दिन और 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, गोया खुदावंद यीशु मसीह का 40 दिन और 40 रात का एक रोज़ा गिना जाता है। शख्सी रोज़ों में बुजुर्ग मूसा का रोज़ा है जो वो पहाड़ पर गया, 2 दफ़ा पहाड़ पर गया और उसने ना कुछ खाया ना पिया और खुदा से बातें की, मुलाकात की, खुदा से गहरे मुकाशफात लिए और वो जब पहाड़ से उतरा उसने कौम बनी इसराइल को 10 अहकाम दिए। इसी तरह से बुजुर्ग एलिया का 40 दिन और 40 रात का रोज़ा बाइबल मुकद्दस में भी मिलता है। बुजुर्ग दानियल का रोज़ा है और रोज़े की जो अहमियत है ये बाइबल मुकद्दस में बहुत ज़्यादा है और इसके नताइज भी बहुत ज़्यादा सामने हमें नज़र आते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, नए अहदनामा में कलीसियाई बुज़ुर्गों की तकर्री से पहले जो है रोज़े का हमें ज़िक्र मिलता है और नई कलीसियाएँ कायम करने के लिए बुज़ुर्गों को जब दूसरे इलाकों में भेजा गया तब भी दुआ और रोज़े के साथ मखसूस करके उनको भेजा गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ऐसे रोज़े लोग रखते थे
جو فقی اور فریسی تھے وہ ہفتے میں 2 روز روزہ رکھتے، اور لیکن ان کے جو روزے تھے وہ محض دکھاوے کے تھے۔ وہ دکھاوے کے روزے انہوں نے کہاں سے سیکھے تھے کہ وہ دکھاوے کا روزہ رکھتے؟ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 6 باب کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک بیان کیا کہ جب تم روزہ رکھو تو اس طرح کا روزہ رکھو، اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار نہ جانے بلکہ خدا روزہ دار جانے، جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے اجر دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیمات اس لیے ظاہر کی تھی کہ لوگ اس وقت دکھاوے کے روزے رکھ رہے تھے، اور فقیوں اور فریسیوں نے ہفتے میں اگرچہ 2 روز روزہ رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں کی روایات سے یہ باتیں سیکھی تھی، اور وہ روایات خداوند یسوع مسیح کے دور سے پہلے کی چلتی آ رہی تھی، اور یہ روایات یسایہ کے دور میں بھی تھیں، یہ روایات یرمیہ کے دور میں بھی تھی، یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے بھی پہلے کی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو اداس بناتے ہیں اور اپنے منہ کو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ وہ 2 روز کون سے تھے جن میں فقی اور فریسی روزہ رکھتے تھے؟ وہ سوموار کا دن ہوتا اور جمعرات کا دن ہوتا۔ یہ بڑے اہم دن تھے یروشلم کے اندر، اور یروشلم میں کیونکہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا، ایک بڑا شہر بھی تھا، اور اس بڑے شہر میں ارد گرد کے علاقہ جات سے لوگ تجارت کی صورت میں یروشلم میں آئے ہوتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو، اور انہی 2 دنوں میں فقی اور فریسی بھی روزہ رکھ لیتے اور اپنے سر میں راکھ ڈالتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، چوکوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے، اور وہ لوگوں کو یہ دکھاتے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، لوگ ہمارے لیے تعریف کریں، لوگ تعریفی الفاظ ہمیں بیان کریں اور تعریفی نظروں سے ہمیں دیکھیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یسایہ نبی کے دور میں بھی لوگ ایسا ہی کرتے تھے، تو یسایہ نے خدا کے کلام کو لیا اور خدا کی طرف سے کلام لوگوں تک پہنچایا، اور یسایہ 58 باب میں آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، اور آپس میں اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو، شرارت کے مکے مارو۔ آج کل بھی لوگ روزے کے ایام میں محض دکھاوے کے روزے اس طرح سے رکھ رہے ہیں یا رکھتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے کولیگ کو، اپنے عزیزوں کو، دوست احباب کو وہ بتاتا ضرور ہے کہ میں نے روزہ رکھا تھا، کہ یا اس دن نہیں تو اگلے دن، اس سے اگلے دن بتائے گا کہ میں نے روزہ رکھا تھا، اس دن میری طبیعت بڑی خراب تھی، میرا سر بہت درد ہوتا تھا، میں روزہ رکھا، میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا، میری شوگر یہ ہو گئی۔ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا دکھاوا ہے۔ ولیم بارکلے کہتا ہے، جو ایک بہت بڑا ریفارمر ہے اور بہت زیادہ کتب اس نے لکھی ہے، ولیم بارکلے نے، وہ کہتا ہے کہ محض دکھاوے کے جو روزے ہیں یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی دکھاوے کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح میں میرے جو دکھاوے کے روزوں سے خدا برکت نہیں دیتا ہے۔ روزہ جو ہے اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور روزہ کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں دعا کرنے کی بھی شدت محسوس ہوتی ہے۔ ہم جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو خدا اس شخص کو برکت دیتا ہے، اس گھرانے کو برکت دیتا ہے، اس کلیسیا کو برکت دیتا ہے۔ جہاں جہاں بھی کلیسیاں قائم ہوئیں، جہاں جہاں بھی جن جن علاقوں میں روحانی بیداری آئی، وہاں روزے اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میتھوڈسٹ کلیسیا کے جو بانی تھے جان ویزلی، وہ بھی ہفتے میں 2 روز روزے رکھتے، اور انہوں نے میتھوڈسٹ کلیسیاؤں کو قائم کیا۔ پاکستان میں ابھی بھی میتھوڈسٹ کلیسیاں قائم ہیں۔ ARP کلیسیا جس فیتھ پر چلتی ہے
وہ پریسبٹیرین کلیسیا پریسبٹیرین ہے، اور پریسبٹیرین کا جو بانی ہے وہ جان کیلون ہے۔ جان کیلون کے نظریات سے پر ARP کلیسیائیں قائم ہیں، اور جان کیلون کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی روزے اور دعا میں ٹھہرنے والا شخص تھا۔ ARP کا آغاز ملک پاکستان میں 1906 میں ہوا، اور 1912-14 میں آ کر اور زیادہ مشنریوں نے یہاں کام کیا، لیکن ان کا کام بعد میں پہلے وہ روزے اور دعا کی حالت میں رہتے تھے، اس لیے کلیسیا کی تاریخ بھی روزے اور دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جہاں جہاں بھی بیداری آئی ہے اس کے پس منظر میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر روزے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہمارے روزے کس طرح سے ہیں، ہم روزے کس طرح سے رکھ رہے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ یسایہ نبی آج فرماتا ہے کہ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنائی جائے، اور تم کو ضروری ہے کہ جب انسان اپنی جان کو دکھ دے رہا ہے، اپنے سر کو جھو کی طرح جھکائے ہوئے ہے، تو اس میں خدا کے بھی طالب ہو، وہ خدا کی طرف بھی اپنا لگاؤ رکھے، تاکہ ہم خدا کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتے ہوئے ان غریبوں اور محتاجوں پر بھی نظر رکھے جو اس کے طلبگار ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ جب مضبوطی کے ساتھ تعلق میں ہوں گے تو لکھا ہے کہ خداوند خدا کہتا ہے کہ تو پکارے گا اور خدا اس کو جواب دے گا، اور خدا اس کی دعاؤں کو سن لے گا۔ جہاں جہاں بھی جب خدا کو پکارا گیا، جہاں جہاں بھی بائبل مقدس میں ذکر ہے کہ خدا کو رو رو کر فریاد کر کے پکارا گیا، خدا نے وہاں دعاؤں کو سنا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں سب سے پہلا ذکر پکارنے کے حوالے سے، رو رو کر خدا کو مخاطب کرنے کے حوالے سے ہاجرہ کا ذکر آتا ہے کہ ہاجرہ نے چلا چلا کر رونے لگی تو خدا کے فرشتے نے آسمان پر سے ہاجرہ کو پکارا اور اس کے لیے مدد کی۔ اسی طرح سے جب خدا کو رو رو کر اس کے آگے اپنی مناجات رکھی جاتی ہے تو خدا بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہوسیہ نبی اپنے صحیفے 12ویں باب کی 4 آیت میں بیان کرتے ہیں بزرگ یعقوب کے حوالے سے کہ اس نے بھی رو رو کر خدا سے مناجات کی، اور یعقوب کو خدا نے برکت دی، یعقوب کو خدا نے اسرائیل کا نام دیا۔ ہمیں بھی رو رو کر اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، کلیسیا کے لیے، بالخصوص جب کہ کلیسیا اس خواب اور خیال میں ہے کہ ہم خدا کا گھر بنائیں گے، ہمیں روزے اور دعا کی حالت میں رہنا ضرور ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب قوم بنی اسرائیل نے خدا کے حضور میں آہیں بھر بھر کر فریاد کی تو خدا نے آسمان سے ان کی آہ و پکار کو سنا اور انہیں ملک مصر سے رہائی عطا کی۔ اسی طرح سے جب حنا کی بات کرتے ہیں تو حنا نے بھی خدا کے حضور روئی، پکار کی، اور خدا نے اسی کی آواز کو سنا اور اسے بیٹا عطا کیا۔ حزقیہ بادشاہ کے حوالے سے بڑا خوبصورت ذکر ملتا ہے کہ حزقیہ بادشاہ کو جب یسایہ کی نبی کے وسیلہ سے یہ خبر ملی کہ تیرا اس جہان سے تو کوچ کر جائے گا، تو مر جائے گا، تو حزقیہ نبی کے حوالے سے لکھا ہے دوسری سلاطین کے 20ویں باب میں اور یسایہ نبی کے 38ویں باب میں کہ وہ خدا کے سامنے دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا، اور جب خدا نے اس کے رونے کی آواز کو جو خدا کے حضور میں وہ کر رہا تھا، اس کی عمر کو خدا نے 15 سال بڑھا دیا۔ اسی طرح سے اور بھی شاہ یہودا یوسیہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ خدا کے حضور میں اس نے منت سماجت کی
اور خدا نے اسے کہا کہ تو سلامتی کے ساتھ اپنی گور میں جائے گا، اور خدا نے اس قہر کو جو یوسیہ پر خدا نازل کرنا چاہتا تھا، خدا نے اس قہر کو ٹال دیا۔ ہمیں بھی ان ایام میں جب ہم خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے تعلق کو بحال کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے کہتا ہے کہ اگر تو بھوکے کی طرف مائل ہو اور اپنے آرزودہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، اور خدا کہتا ہے کہ تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی اور خداوند تیری رہنمائی کرے گا۔ ان ایام میں جب ہم روزے رکھے ہوئے ہیں تو خداوند اپنے خدا کے ساتھ تعلق میں رہے اور خود اپنے خداوند کے سامنے فریاد کو رکھے۔ خدا ہماری کی ہوئی فریادوں کو سن لے گا، ہمارے رکے ہوئے کام جو ہے اس دنیا میں وہ خدا ان کو پورا کرے گا۔ خدا ہمیں برکات سے مالا مال کرے گا اور اپنے پیار سے ہمیں کثرت کی برکت عطا کرے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור